اسلام کا اور دین کا کچھ اصول ہیں، وہ یہ کہ جب حالات مشکل ہوں شریعت انسان کے لیے آسانی کر دیتی ہے، اور ایک اور کہ جب حالات مشکل ہوں تو نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس دور میں نیکی کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور جس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اس دور میں گناہوں سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو ایک بڑی کمال کی حدیث میں اس سردی کے موسم میں وضو کرنے کے حوالے سے آتا ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ڈسٹرکٹیو گناہ ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور 3 ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں، اور 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ تو پہلے کا جو 3 تباہ کر دینے والے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گریڈ، لالچ، جو جس کو اوبے کیا جائے، مال کی لالچ، شہرت کی لالچ، فیم کی لالچ، فلاں کی جیب میں کیا ہے، فلاں کی لالچ۔ دوسرا ومز دیٹ آر فالوڈ، خواہشات جن کو فالو کیا جائے، گناہوں کی خواہشات، جو دل چاہ رہا وہ کرنا۔ اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہمسیلف، انسان اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہو کہ میں بڑی کچھ ہوں، اور یہ سب سے بدتر ہے، یعنی تیسری میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سیلویفک ورچوز ہیں، جو نیکیاں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، وہ پتہ کیا ہیں؟ عدل کرنا غصے اور پلیجر کے ٹائم میں، پہلی چیز تو یہ ہے جسٹس قائم کرنا، چاہے غصہ ہو یا انسان خوشی کے موقع پہ ہو۔ دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اینڈ پاورٹی، جب مال ہے تب بھی میانہ روی، اور جب غربت ہے تب بھی میانہ روی۔ اور تیسرا اللہ اکبر، فیئرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ، پبلک اور پرائیویسی میں اللہ کا خوف۔ یہ تو 3 وہ اعمال ہیں جو کہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی کہ کچھ ایکسپیشنز بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعمال بتایا جو جنت میں درجات کی بلندی کے باعث بنتے ہیں۔ تو اب فرمایا جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں نا گناہ، وہ یہ ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کے بیچ میں، یعنی اگر ظہر پڑھ لیے تو عصر کا انتظار ہونا، عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار ہونا، ویٹنگ، سبحان اللہ، ویٹنگ فار پریئر از ورشپ اٹ سیلف۔ اور جو دوسرا عمل ہے جو کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اور یہ جو عمل ہے صرف ونٹرز میں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ انسان کے ویسے بھی وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بٹ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے۔ اور تیسرا پیدل چل کے جانا فار نماز باجماعت، تو یہ ونٹرز میں اچیو کیا جا سکتا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ یو گائز کہ آپ پانی کو ٹھنڈا کر لیں یا پانی ٹھنڈا رکھیں، یہ دین میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک چیز اویلیبل ہو تو اس کو جبراً زبردستی اپنے لیے مشکل بنایا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی گیزر آن نہیں ہوتا، پانی گرم نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ کے فائنینشیل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیزر آن کر کے نہیں سو سکتے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور وہ اعمال جو انسان کو درجات میں بلندی کا باعث کرتے ہیں وہ یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور پیسفل رہنا۔ اور تیسری مسلمانوں سے پیسفل رہنا، کفار جو جنگ کے حالات میں ان کے ساتھ نہیں ڈیفینیٹلی۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات کو نماز پڑھنا جو لوگ سو رہے ہوں، یہ چیز درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ So the caution is don't burden yourself intentionally, rather اگر ٹھنڈا پانی ہو تو اسے وضو کرنا، اس سے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، اور کوئی ریزن نہیں تھی، اور گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے کہا یہ کیوں کھڑا ہوا دھوپ میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے اللہ سے اوتھ لی اور وعدہ کیا ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا ہو کے فلاں فلاں کام جو کیا تھا اس نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑو اپنا یہ اوتھ، اللہ تعالیٰ کو ایسے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے اوتھ لینا نا، ایسے اپنے پہ جو مشقت، جو آج کل کے تھوڑے ڈیوینٹ صوفیاء ہیں، سردیوں میں کپڑے کم سے کم پہننا اور گرمیوں میں اپنے پہ چادریں اور رضائیاں ڈال کے رکھنا کہ ہم اپنے نفس کو چل رہے ہیں، یہ اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں، انسان لگژریز سے تھوڑا اوائڈ کرے، ایک سمپل سادہ لائف اسٹائل گزارے، وہ لگژریز کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتا ہو، نہ وہ مرغوب ہوتا ہو کسی انسان سے۔ اور تو یہ ایک عظیم انسان کی نشانی ہے کہ وہ نہ خود دنیاوی لذتوں سے اور عیاشیوں سے مرغوب ہو، اور نہ
وہ کسی اور کو مرغوب کرے، بٹ جو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرے۔ اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، اور رات ہو گئی، ٹھنڈا موسم تھا، صحرا کی سردی تھی، تیز ہوا تھی، اور جب فجر کے لیے اٹھے تو ہی ہیڈ اے ویٹ ڈریم، اور ان کو ہی واز ان اسٹیٹ آف جنابہ، تو وضو کرنا تھا، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر میں نے وضو کیا اس پانی سے تو اٹس لائک کلنگ مائی سیلف، تو انہوں نے تیمم کر کے سب کو نماز میں لیڈ کیا، یعنی ہی واز دا امام، اور سب نے نماز پڑھی۔ تو کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کیا بات ہوئی، جنابت کی حالت میں آپ نے تیمم کیا اور ہمیں لیڈ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو شکایت لگائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن عاص یہ باقی سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ، میں جنابت کی حالت میں تھا اور سردی بہت زیادہ تھی، میں تو اپنے آپ کو مار دیتا اگر اس پانی سے وضو کرتا میں، تو یہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی سب کو۔ اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں خود آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں نہ ظلم میں ڈالو، ہلاک نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لافڈ اینڈ ہی اسٹیڈ سائلنٹ، یعنی آپ کا جو خاموشی تھی وہ اپروول دا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ تو یعنی اس موسم میں جب ایسے حالات ہوں، یعنی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بہت ڈیڈلی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر میں کبھی انسان تبلیغ میں نکلا ہوتا ہے یا کوئی ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پہ ایسا حالات بن جاتے ہیں، تو اس کو پھر اس معاملے میں یہ ایکسیپشن جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے، اور بہتر ہے کہ خود سے فتوی نہ دے، کسی عالم یا کوئی مفتی ساتھ ہو تو اس سے پوچھ لیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ڈیورنگ رین یا سنو فال کے ٹائم پہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ اپنے ٹائم میں اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ بولا صلو فی رحالکم، صلو فی رحالکم۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حی علی الصلاۃ کو چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور بہت ٹھنڈی رات تھی اس دن، تو آپ نے اذان دلوائی اور کہا کہ بلال حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ صلو فی رحالکم بولو، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو ٹھنڈی رات جب بارش ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک فارگاٹن سننا ہے کہ اذان میں الفاظ بولے جائیں جب شدید بارش ہو رہی ہے کہ صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اینڈ اف یو آر ان مسجد اینڈ اٹ رینز، تو پھر جو امام ہے وہ نمازیں کمبائن کر سکتا ہے۔ فرض آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے اور تیز بارش ہو گئی تو امام ظہر اور عصر کمبائن کر سکتا ہے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ نہ آنا پڑے، بٹ جو لوگ گھر میں ہیں وہ کمبائن نہیں کریں گے، وہ تو گھر میں ہی آلریڈی، لیکن جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو دے کین کمبائن دا پریئرز ناٹ ایٹ دا ہاؤس۔ تو اس طرح کی بہت ساری یعنی الحمدللہ ہمیں جو شریعت ہے ہمیں ایز آؤٹ کرتی ہے، اور لیکن اس میں کوشن بھی ہے، وہ یہ کہ سردیوں کے ٹائم پہ ٹائم فریم کافی اسکویزڈ ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم کافی شارٹ، عصر کا ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ دیر شوڈ بی نو قضا، اٹس اے میجر سن۔ قضا نہیں کرنے کی چلو میں بھی ایک ہی دفعہ رات کو کٹھے جا کے ساری نمازیں پڑھ لیں گے یا ایکس وائی زی کر لیں گے، لا الہ الا اللہ، دس از اے میجر سن۔ اوکے فائنلی سو ریپنگ تھنگز اپ، ایک اور پریکٹس جو ونٹرز میں اسلام ہمیں سجیسٹ کرتا ہے وہ یہ کہ رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ ہیٹرز آن کرتے ہیں یا فائر پلیسز میں ووڈ رکھی ہوتی ہے اور وہ جلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو مدینہ میں ایک دفعہ آگ لگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، تو آپ نے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا اور گائیڈ کیا کہ جب رات کو سو تو اپنی آگ کو بجھا کے سویا کرو۔ سو اسلام ٹیکس کیئر آف یور ہیلتھ، آف یور لائف، آف ایوری تھنگ۔ یہ اسلامک انسٹرکشنز ہیں کہ جب انسان رات کو سوئے تو جو ہیٹرز ہیں وہ آن نہ ہوں، جو فائر پلیسز ہیں وہاں پہ لکڑی نہ جل رہی ہو، بیکاز کبھی کبھی شیطان بھی مسلمان کو یا شیطان جنات میں سے ہے، تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس آگ سے، سو وہ بجھا دی جائے۔ ہاں اگر سینٹرل ہیٹنگ ہے یہ ایسی چیز ہیں جو کہ جہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فائر انوالو نہیں ہے، گیس ہیٹرز نہیں ہے، تو انشاءاللہ دیٹس ناٹ اے پرابلم، وہ صحیح راہ چلتے رہیں، دیٹس ناٹ این ایشو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، خاص طور پہ ان ونٹرز کا روزے رکھیں، اور سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھنا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو رات
میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کریں اور اپنی دعائیں قبول کروائیں اور اپنی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں نا یہ قیام اللیل پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں انسان کی. اس میں شفا ہے قیام اللیل میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.